نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماہ رجب المرجب کی طرح ماہ شعبان المعظم بھی ایک عظیم ماہ مبارک اور بابرکت ہے، جس میں افق امامت اور ولایت پر کئی آفتابوں اور مہتابوں کی طلوع اور درخشندگی ہوئی ہے۔ اس مہینے میں بوستان ہاشمی اور مطلبی اور گلستان محمدی و علوی کے ایسے عطر پذیر اور سرور انگیز پھول کھلے ہیں کہ ان کی مہک سے صدیاں گزر جانے کے بعد بھی مشام ایمان و ایقان معطر ہیں، اور ان کی چمک سے سینکڑوں سال کی دوری کے باوجود قصر اسلام و قرآن کے بام و در روشن اور منور ہیں۔ 3 شعبان کو نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام، 4 شعبان کو تمنائے علی و بطول حضرت عباس علمدار، 5 شعبان کو حسینی انقلاب کے پاسبان امام زین العابدین، اور 15 شعبان المعظم کو بقیت اللہ الاعظم حجت حق امام مہدی موعود کا یوم ولادت ہے۔ ہم اپنے تمام سامعین کی خدمت میں مسرت و شادمانی سے معمور عید کی طرح روشن اور شب برات کی طرح مزین مبارک اور مسعود ایام کی مناسبت سے تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں۔ خاص طور پر حریت و آزادی کے علمدار، اسلام و قرآن کی سربلندی و سرفرازی کے پیغمبر، سبط رسول الثقلین علی و فاطمہ کے دل کا چین، عالم اسلام کے نور عین حضرت امام حسین علیہ السلام کی عالم نور سے عالم ظہور میں آمد آپ سب کو مبارک ہو۔ بوئے گلہائے بہشتی ز فضا می آید، عطر فردوس ہم آغوش صبا می آید، ہا تفتم گفت کے میلاد حسین است امروز، زین چاہت بوئے بہشت از ہما جا می آید، تھا رقیب بیٹھا جب آئے وہ نہ اٹھا سکا نہ بٹھا سکا، تھا رقیب بیٹھا جب آئے وہ نہ اٹھا سکا نہ بٹھا سکا، یہ نصیب ہی کی تو بات تھی کہ نظر بھی میں نہ ملا سکا، وہ گزر گئے میں بہانے سے سر راہ جا کے پھسل گیا، بڑی مشکلوں سے نشان پا فقط آنکھ سے میں لگا سکا، وہ نشان پا تھا کہ رہنمائی کا جادہ سفر آزما، میں اسی سہارے سے چل پڑا تو دیار حسن میں جا بسا، وہ دیار حسن کی رونقیں وہ فضا پہ چھائیں مسرتیں، وہ مدینہ سامنے آ گیا جو خیال میں بھی نہ آ سکا، وہ مدینہ جس میں رسول ہیں، وہ مکان جس میں بطول ہیں، انہی دونوں سے ہی مجھے کام تھا، مجھے اور کچھ بھی نہ تھا بھا سکا، وہاں تیسری کو یہ دھوم تھی کہ امام تیسرا آ گیا، وہ امام جس کے وجود کو کوئی آج تک نہ مٹا سکا۔ 3 شعبان المعظم سن 4 ہجری 635 عیسوی کو رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام کے نور وجود سے مدینہ تو نبی کے بام و در روشن و منور ہو گئے۔ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور عظیم بھائی داماد اور جانشین علی ابن ابی طالب کے پاکیزہ گھر میں نسل نبوت و امامت کے ذمہ دار امام حسین علیہ السلام کی آمد کی خبر سن کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل شاد ہو گیا، آنکھیں ماہ لقاء کے دیدار کے لیے بے چین ہو اٹھیں، فوراً بیٹی کے حجرے میں داخل ہوئے،
اور مولود زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھ کر لبوں پر مسرت کی لکیریں پھیل گئیں۔ آغوش میں لے کر پیشانی کا بوسہ لیا اور فرزند کے دہن میں اپنی زبان دے دی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے چاند کی پہلی غذا قرار پایا۔ اور مرحوم نذیر بنارسی کے بقول بظاہر تو زباں چوسی بباطن ابن حیدر نے زباں دے دی پیغمبر کو، زباں لے لی پیغمبر سے۔ جبریل امین نازل ہوئے خدا کی جانب سے، خدا کے حبیب کو نواسہ رسول کی مبارکباد پیش کی اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بچے کا نام حسین علیہ السلام قرار دیا ہے۔ نام سنتے ہی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں جھلملا اٹھیں، بچے کو سینے سے چمٹا لیا۔ بیٹی نے باپ کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین وحی کی زبانی امام حسین علیہ السلام کا صحیفہ شہادت نقل فرمایا اور بخش امت کے وعدے پر حسین علیہ السلام کی ماں کو راضی کر لیا۔ سیدنا علی اور مرتضیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے چاند 6 سال تک آفتاب نبوت اور رسالت کے حالے کی شکل میں نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا، اور تاریخ اسلام گواہ ہے مدینہ منورہ میں نانا اور نواسے کی محبت ضرب المثل بن گئی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا جب کہ حسین علیہ السلام مشیت الہی کا محور اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل بھر کے دل بھر تھے۔ حسین علیہ السلام کی شان میں قرآن حکیم رتب اللسان اور ان سے اسلام اور ایمان سربلند و ذیشان ہے۔ حسین نور علی نور کی تفسیر، نور نور کی تنویر، مجسمہ رسالت کی تصویر اور مکمل نبوت کی تعبیر ہے۔ حسین علیہ السلام قرآن مجید کی تحریر، دین الہی کی شمشیر، انوار و ولایت کی تکبیر اور اسرار و امامت کی تشہیر ہے۔ حسین علیہ السلام نور نگاہ نبوت، جگر گوشہ عصمت، جلوہ نمائے ولایت اور قوت اسلام و شریعت ہے۔ حسین علیہ السلام آفتاب شہادت کا آفتاب، حسین علیہ السلام آسمان شہادت کا آفتاب، افق ہدایت کا مہتاب، گلشن توحید کا سرخ گلاب اور خزانہ اسلام کا گوہر نایاب ہے۔ چنانچہ خداوند عالم نے اپنی کتاب محکم و مستحکم قرآن مجید میں مختلف عنوانوں سے امام حسین علیہ السلام کا تعارف کروایا ہے، جیسا کہ صحابہ کے محدثین میں اپنی اپنی صحیحوں میں لکھا ہے کہ جب اصحاب کسا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چادر تطہیر میں جمع ہو گئے، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی و فاطمہ حسن و حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں، پس ان کو ہر قسم کی آلائش سے پاک اور پاکیزہ قرار دے۔ اس وقت آیت تطہیر نازل ہوئی اور اہل بیت علیہ السلام من جملہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عصمت و طہارت کا خدا نے اعلان فرما دیا۔ اسی طرح آیت مباہلہ کے ذیل میں مفسرین کا اجماع ہے کہ اس میں ابنائنا سے مراد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں، جن کو خداوند عالم نے رسول اسلام کے بیٹے قرار دیا ہے۔ اور آیت مودت کے بارے میں مفسرین اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ یہ آیت علی و فاطمہ و حسن اور حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ چنانچہ امام بخاری اور امام مسلم نے صحیحین میں، اور سالبی اور طبرسی نے اور امام مسلم نے صحیحین میں اپنی تفسیر میں ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ آیت مودت نازل ہوئی تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا علیہ السلام سے سوال کیا، کیا آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی و فاطمہ
و ابناہما، علی اور فاطمہ اور ان کے دونوں بچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جگہ جگہ امام حسین کی شخصیت کا تعارف کروایا۔ صحیح ترمذی میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور خدا اس کو دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھتا ہے۔ اس طرح سلمان فارسی روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، جس نے ان سے دوستی کی میرا دوست ہے، جس نے ان سے دشمنی کی وہ میرا دشمن ہے۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام کی شخصیت سے رفتار و کردار کی جو شعاعیں پھوٹی ہیں، آج بھی الہی مکتب کی فکری، اخلاقی اور تہذیبی حیات کی اساس ہیں، اور نہ صرف عالم اسلام بلکہ پورا عالم بشریت حسینیت کی مشعل سے فروزاں ہے۔ عبادت و بندگی کا یہ عالم تھا، جب آپ وضو کرتے تو بدن میں تھر تھری پیدا ہو جاتی تھی۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، حق یہی ہے جو شخص کسی قوی اور مقتدر حاکم کی بارگاہ میں کھڑا ہو، اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جائے اور جسم کے بند بند کانپ اٹھیں۔ شب عاشوراء عبادت کے لیے دشمنوں سے ایک شب کی مہلت مانگی تو کسی نے اس کی وجہ پوچھی، اس وقت آپ نے فرمایا، چاہتا ہوں آخری رات پروردگار کی عبادت میں گزاروں اور استغفار کروں، وہ جانتا ہے میں کس قدر نماز کا عاشق ہوں اور قرآن کی تلاوت پسند کرتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ دعا اور استغفار کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری جانب خدا کے بندوں کے ساتھ آپ کے کریمانہ اخلاق و رفتار کا یہ عالم تھا کہ اس میدان میں بھی امام حسین علیہ السلام کی شخصیت نمونہ اور مثال نظر آتی ہے۔ چنانچہ ایک دن کچھ فقیروں اور ناداروں کے درمیان سے گزرے، سب کے سب زمین پر بیٹھے پتھروں سے ٹیک لگائے سوکھی روٹیاں کھانے میں مشغول تھے۔ انہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا اور جواب سلام کے بعد اپنے ساتھ کھانے میں شرکت کی دعوت دی۔ امام حسین علیہ السلام ان کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، اگر تمہاری یہ خوراک صدقہ نہ ہوتی تو میں ضرور تمہارے ساتھ یہ روٹیاں کھاتا۔ اور پھر ان سے خواہش کی، قوموا الی منزلی، اٹھو اور میرے ساتھ میرے گھر چلو، اور ان سب کو گھر لائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور سیر و سیراب کرنے کے بعد انہیں لباس پہنایا اور کچھ نقد درہم دے کر رخصت فرمایا۔ اسی طرح سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ظاہری حکومت کا زمانہ ہے۔ دارالحکومت کوفہ میں ایک مدت سے بارش نہ ہونے سے سب اہل کوفہ پریشان و مضطرب ہیں۔ امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے امیر المومنین سے کہتے ہیں، مولا ہمارے لیے خداوند متعال سے باران رحمت کی دعا فرمائیں کہ ہم اس کی برکتوں سے استفادہ کر سکیں۔ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب نواسے امام حسین علیہ السلام اس وقت وہاں موجود تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے آپ کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹا اٹھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ ان لوگوں پر اپنی بارش رحمت نازل فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام اٹھے اور زیر آسمان ہاتھ پھیلا دیے اور حمد و ثناء الہی اور محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام کے بعد فرمایا، اے اللہ، اے ہم سب کے پروردگار، اے نیکیاں عطا کرنے اور برکتیں نازل فرمانے والے، ہم کو باران آسمانی سے سیراب کر دے، ایسی بارش جو فراواں، مسلسل، وسیع سطح پر ٹوٹ کر برسے، چماچم موسلادھار، خشک و تشنہ زمینوں کا سینہ چاک کر دینے والی بارش کے ذریعے اپنے کمزور اور ناتواں بندوں کی دستگیری فرما اور مردہ زمینوں کو نئی زندگی عطا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی امام حسین علیہ السلام کی یہ دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ یکایک بادل اٹھا اور شہر کوفہ اور اس کے اطراف میں رحمت الہی کی اس طرح جھوم جھوم کے بارش ہوئی کہ تمام کوہ و دشت سیراب ہو گئے۔ ان واقعات سے آپ کے تواضع اور انکساری
نیز بارگاہ الہی میں تقرب اور منزلت کا صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قدر خدا کے محبوب اور مردم دوست تھے، اور آپ کا وجود کس طرح خدمت دین اور خدمت خلق کے جذبوں سے معمور تھا۔ شعیب ابن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ روز عاشوراء لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی پشت پر گڑھے کے نشان دیکھے تو امام زین العابدین سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا یہ نشان بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کے گھروں تک نان و خرما بیٹھ کر پیٹھ پر لاد کر لے جانے کے سبب ہے۔ یہی وجہ ہے شافعی مسلک کے ایک بڑے عالم ابن کثیر نے امام حسین علیہ السلام کے مقام و منزلت کا ذکر کرتے ہوئے نقل کیا ہے، رسول اسلام امام حسین اور امام حسن کو محترم سمجھتے تھے اور ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لہذا کم سنی کے باوجود دونوں کا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں میں شمار ہوتا تھا۔ وہ برد دم تک ان کے ساتھ مشہور و مصائب تھے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے پوری طرح راضی تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال با کمال کے بعد ابو بکر و عمر و عثمان بھی ان کا احترام کرتے رہے، اور خلفائے ثلاثہ کے بعد دونوں اپنے باپ کے صحابیوں میں شامل تھے اور ان سے ہی حدیث روایت کرتے تھے، اور تمام حالات میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ ساتھ رہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام تمام لوگوں کے درمیان عظمت و احترام کے حامل تھے، لوگ ان سے بہت عشق اور محبت رکھتے تھے کیونکہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند تھے اور روئے زمین پر کوئی ان کے جیسا نہ تھا۔ اور شاعر مشرق علامہ اقبال نے بجا طور پر کہا ہے، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، اور جوش مری آبادی کے بقول موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔